السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، معروف کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ ہے بھائیوں اس آیت مبارکہ کا سادہ سے لفظوں میں ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ مجلس میں بھی آپ بھائی سن چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت میں رب ذوالجلال والاکرام نے ایمانداروں کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ مومنوں کے اوصاف کیا ہے؟ جو اللہ والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کا طور اطوار اور ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا عمل کیسا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور مختلف اوصاف کا رب ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا ہے، مومنوں کے مختلف اوصاف۔ مگر یہاں جن اوصاف کا بیان ہے ان میں پہلا وصف ہے وہ التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ غلطی ہو جائے بشری تقاضے کے مطابق تو اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگنے والے۔ غلطی نہ بھی ہو، جس طرح کے پچھلے سبق میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، تب بھی بہت سے اللہ ذوالجلال کے انعام و اکرام جو بے پایاں اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت پہ کر رہے ہیں، انسانوں پہ فرما رہے ہیں، خود انہی انعام و اکرام کا شکر نہ کرنے کا نتیجہ پھر کیا ہے کہ اللہ سے وہ پنجابی کے کہنے کی طرح ہار مان لے اور اللہ سے معافی مانگ۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ اور پھر اس وصف کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگلے جملے میں فلاح کے ساتھ متعلق فرمایا، لعلکم تفلحون، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ گویا فلاح اور کامیابی پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان باہر آئینہ اللہ سے توبہ کرتا رہے، اللہ ذوالجلال سے معافی مانگتا رہے۔ توبہ کا تقاضا پہلا یہ ہے کہ انسان نے جو کیا ہے اس پہ ندامت اختیار ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، جرم ہو گیا ہے تو پھر اس پہ ندامت کرے، اس پہ کوئی ہیلا بہانہ نہ تلاش کرے۔ جب غلطی ہو تو بغیر دل میں اس غلطی کے بارے میں کچھ عذر و معذرت کے انداز سے ہٹ کے فی الفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کر جائے، یہ انسان ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، غلطی ہونے کے بعد اس میں عذر و معذرت کا انداز اختیار کرنا، یہ تو بھائی شیطان کا عمل و کردار ہے، انسان کا عمل و کردار نہیں۔ شیطان مردود نے یہ بات کہی تھی جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، نافرمانی کیوں کی؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں،
میں اس سے افضل ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جو افضل ہے وہ مفضول کو سجدہ کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ ابلیس کا قیاس تھا، ابلیس کی فطرت کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس قیاس کی بنیاد پہ، رائے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو یعنی بچ جانے اور بچانے کی کوشش، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر کسی قسم کا ہیلا اور کسی قسم کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی ہی مانگنی چاہیے۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ جب یہ بات کہی کہ آدم تم نے یہ کیوں کیا، تمہیں کہا نہیں تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ناانصاف ہو جاؤ گے؟ آدم علیہ السلام نے اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ بس تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے۔ یعنی فی الفور جس بات کی درخواست اللہ ذوالجلال سے کی ہے رب ذوالجلال کے سوال کے جواب میں، تو وہ کس کی ہے؟ توبہ کی ہے، بخشش کی ہے، مغفرت کی ہے۔ توبہ کے لیے اس لیے شرط یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر ہیلا بہانہ تلاش کرنے کی بجائے فی الفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف معذرت کرے، اعتراف جرم کرے، اور اعتراف جرم کر کے ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے شرمندگی کا اظہار ہوا جب لباس جنتی اتر گیا تو پھر اتنے پشیمان ہوئے کہ درختوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ میں ننگا ہو گیا، یہ کیا ہوا میرے سے، بڑا افسوس ہے کہ میں ننگا ہو گیا۔ لیکن آج انسانیت مادر پدر آزاد ننگی پھر رہی ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ انسانیت اور انسانیت میں بھی صنف ناصر وہ ننگی، پہلے یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے یہاں، اس کے بعد جناب پھر پہلے تو اب نیا رواج چل نکلا ٹخنے ڈھانپنے کا، اب مردوں کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے، عورتوں کے ٹخنے ننگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی حکم تو یہ تھا کہ یہاں تک اس کا لباس، پہلے یہاں سے تک آیا، پھر بازوؤں تک آیا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ لباس اترتا ہی چلا گیا، اترتا ہی چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ سورۃ اعراف میں پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ شیطان تمہارے لباس کو اتار دے گا جس طرح تمہارے ابا کے لباس کو اتارا، خبردار رہنا کہیں اپنا لباس نہ اتار دینا، اللہ نے تو تمہاری زینت کے لیے لباس بنایا ہے۔ روز ازل سے جس بات سے اللہ ذوالجلال نے انسان کو خبردار کیا، افسوس اللہ ذوالجلال کے حکم کو اس انسان نے پلے نہیں باندھا، لباس اس کا اترتا ہی گیا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ لباس پہن کے بھی ننگے رہتے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قاسیات عاریات، کچھ ایسی بھی بد نصیب ہیں کہ وہ پہنے ہوئے بھی ہیں لباس لیکن ہیں ننگی، وہ عورتیں بھی ننگی اور مرد بھی ننگی۔ مردوں کا لباس بھی ایسا تنگ کہ جسم کا نشیب و فراز سارا جناب نمایاں، عورتوں کا لباس بھی ایسا جناب تنگ کہ سارے جسم کے خد و خال جو ہے وہ بالکل نمایاں، لباس پہنا ہوا بھی ہے لیکن ہے ننگے۔ کیا فائدہ اس لباس کا؟ لباس کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان کا جسم سطر بنے، ڈھانپا رہے، کسی اور کو نظر نہ آئے، لیکن اگر اس کی تمام اعضاء اسی طرح لباس پہن کے بھی نظر آئے جس طرح کے ننگے جسم کے نظر آتے ہیں تو بتلائیے لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لباس پہننے والوں پہ اللہ ذوالجلال کی لعنت کہ جو لباس پہن کے بھی ننگی رہتی، ایک تو ننگی ہوتی ہے نا، ان کا تو جو درجہ مرتبہ اللہ کے ہاں ہے ہی، یہ لباس پہن کے بھی اللہ ذوالجلال کا لباس دیا ہوا پہننے کے باوجود ننگی، فإنا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ضمن ایک بات کی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ احکم التوبہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان شرمندگی، ندامت محسوس کرے، مالک کی غلطی مجھ سے ہو، مالک الملک کی نافرمانی کر بیٹھا میں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ندم توبہ،
ندامت یہ توبہ ہے، شرمندگی یہ توبہ ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے اور اس کی اپنی ندامت اور اپنی خفت کا ایک احساس پائے اپنے اندر، ہلکے پن کا، خفت کا۔ غلطی کرنے کے بعد اکڑتا رہے، بڑا بنتا رہے، دماغ میں وہی بڑائی کا بھوت سمایا رہے، وہ تو شیطان کا دماغ ہے، انسان کا دماغ تو نہیں ہے۔ انسان کا دماغ یہ ہے کہ وہ اس سے غلطی ہو جائے تو وہ خفت محسوس کرے کہ مالک کی غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جس مالک نے اتنے انعامات مجھ سے دیے، مجھے عطا فرمائے، ان نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اس کے سامنے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کر گیا ہوں، مالک کی نافرمانی کر گیا ہوں۔ اتنا بڑا، کتنی بڑی بے شرمی کی بات، کتنی بڑی بے حیائی کی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ بھی رہے، اللہ احکم الحاکمین دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی ہر انسان دوسرے انسان کو ہر وقت نہیں دیکھتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہر انسان کو ہر حالت میں دیکھتے ہیں۔ دوسرے انسان سے تو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اگر انسان کے سامنے کوئی غلطی کرے تو انسان کے سامنے وہ ندامت کا اور شرمندگی کا احساس کرتا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے کہ یار اس نے دیکھ لیا مجھ کو، میں اس کو کیا تو منہ دکھاؤں گا۔ شرمندگی کا احساس اور آثار اس کی پیشانی پہ اور اس کے چہرے پہ نمودار ہوتے ہیں، لیکن یہ احساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو بلاولا ہونا چاہیے کہ انسان سے تو چھپ جاتا ہے، چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین سے نہیں چھپ سکتا، رب ذوالجلال کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ خواہ انسان بند کمروں میں کیوں نہ ہو، خواہ انسان اندھیرے کمروں میں کیوں نہ ہو، اندھیرے ہی در، یعنی اندھیرے کیوں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس وقت بھی اس کی حرکات و سکنات کو، اس کی ایک ایک ادا کو اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں، واقف ہے اس لیے توبہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خفت اور ندامت کا احساس پائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، آئندہ نہیں یہ کام ہونا، چھوڑ دے اس کو، ترک کر دے اس کو، خیر بات کہہ دے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا، ایمان والو پکی توبہ کرو، پکی توبہ، یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہی مصیبت، پھر وہی اللے تللے، اور پھر وہی منمانی، نہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی ہے، معافی مانگ لی ہے، تو پھر پکی توبہ ہونی چاہیے، بار بار پھر وہی کمینگی کا اظہار کرنا اور وہی حرکتیں کرتے چلے جانا، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ کمینگی کا انداز کہ توبہ کرے اور پھر اس پہ قائم نہ رہے۔ اس لیے 3 شرطیں کہ خفت محسوس کرے، یعنی ندامت محسوس کرے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اور یہ بھی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی رکھے۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق انسانوں کے باہم آپس کے معاملات سے، مالی معاملات ہوں یا عزت کے معاملات، انسان دوسرے انسان کو مالی نقصان ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ مالی نقصان سے بھی زیادہ نقصان اس کی عزت کا نقصان ہے۔ جس طرح مال کو نقصان دینا حرام ہے، اسی طرح مسلمان بھائی کی عزت کو نقصان پہنچانا وہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا حجۃ الوداع کے خطبے میں، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آج حرمت کے مہینے میں، ذی الحج کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، حرمت کے مہینے میں، حرمت کے دن میں آج دوسرے مسلمان کا حرام تم خون سمجھتے ہو، مال خون یعنی حرام سمجھتے ہو، اس کی عزت پہ حملہ کرنا حرام سمجھتے ہو، کہتے ہو کہ حرمت کے مہینے میں کسی پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان کو کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا مال نہیں لوٹنا چاہیے، یہ حرمت کا مہینہ، اس پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جس طرح اس مہینے میں اور اس شہر میں
इसको तुम अपने लिए जुर्म समझते हो, ये जुर्म सिर्फ इस महीने में और इस शहर में मत समझो, ये जुर्म हमेशा के लिए हर बलद में, हर शहर में, हर मौके में। किसी हर मुसलमान का खून, उसकी इज्जत, उसका माल तुम्हारे ऊपर हराम है। माल को बट्टा लगाना और माल को नुकसान देना ही नहीं, बल्कि उसकी जान से खेलना और उसकी इज्जत से खेलना, ये भी जुर्म है। वसाओकात इज्जत से खेलना, इज्जत को नुकसान पहुंचाना, वो माल को नुकसान देने से कहीं बढ़ के आप अंदाजा करें ना। इज्जत का मसला आप सोचे जरा, गीबत करना इज्जत ही है, इज्जत पे हमला डालना ही है ना। गीबत करना, किसी मुसलमान भाई की गीबत करना, उसकी तौहीन करना ही है ना, उसकी इज्जत पे हमला करना ही है ना। अब गीबत को क्या अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया? फरमाया जो गीबत करता है वो अपना यूं समझे कि मैं मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हूं। जो गीबत करता है वो यूं समझे कि अपने मुर्दा भाई का क्या खा रहा हूं? गोश्त खा रहा हूं। भाई मुर्दा तो हलाल जान का, जानवर मुर्दा हो तो हम उसका गोश्त नहीं खाते। हलाल जानवर हो, वो मर जाए, ज़िबा ना करें तो हम उसका गोश्त नहीं खाते। इंसान का गोश्त तो है ही हराम, लेकिन वो मुर्दा हो, वो भी इंसान और अपना भाई आम इंसान ना हो, बल्कि अपना भाई हो। इससे बड़ी दयूसियत और इससे बड़ी गुमराही और इससे बड़ी जलालत और कमीनगी और क्या होगी कि अपने भाई जिसका लाशा उसके सामने पड़ा है, उसी को नोच नोच के ये खा रहा है। इससे बड़ा गुनाह आप अंदाजा फरमाएं कि गीबत जो इज्जत पे गुनाह है, इज्जत का गुनाह है, यानी इज्जत पे हमला है। इस गीबत के बारे में नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या मिसाल बयान फरमाई। इसलिए माल का नुकसान ही माल नुकसान नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा माल से बढ़ के इज्जत का नुकसान है। किसी का माल जिस वक्त नुकसान करता है, वो लाख अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करता रहे, जब तक उसका माल वापस नहीं करता उसकी तौबा अल्लाह के यहां मंजूर नहीं है। वो लाख अल्लाह जुल जलाल से तौबा करता रहे, लेकिन जब उससे जाके खुद इंसान से जाके माजरत नहीं करता कि भाई मैंने गलती की तेरे बारे में, मुझे माफ फरमा दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी नहीं। हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की निगाहदाश्त और उसका लिहाज और उसका पास भी जरूरी। यानी तौबा के भी कुछ तकाजे हैं, ये नहीं तौबा 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 की एक रट और तस्बीह के तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ ले और समझिए कि बस तौबा का तकाजा पूरा हो गया। नहीं, तौबा का तकाजा ये है कि इंसान जिस गुनाह को महसूस करके शर्मिंदगी और नदामत के एहसासात अपने अंदर पाले, फिर उसके बाद उससे दस्तकश भी हो जाए और सीधी राह इख्तियार कर ले, ये है तौबा। अब अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता रहे और अपनी दौर वहीं रखे, तो भाई ऐसी तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कबूल व मंजूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सच्चा ताइब बनाए, सच्चा तौबा करने वाला बनाए। तो बहरहाल ये जरूरी चंद बातें थी। पहले लफ्ज के हवाले से कुछ बातें इस हवाले से पहले भी आप सुन चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मेरे जो बंदे हैं, जो मोमिन हैं, मुझको मानने वाले, उनका एक वसफ यह है कि वो तौबा करने वाले, अत्ताइबून, तौबा करने वाले। अल्लाह हमें सच्चा तौबा करने वाला बनाए, गुनाहों से मुज्तनिब रखे। खता हो जाए तो अल्लाह जुल जलाल फौरन अपनी तरफ रुजू करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जुल जलाल को बड़ी खुशी होती है जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है। अल्लाह को बड़ी खुशी। देखिए भाई, दुनिया में भी ये उसूल कार फरमा है, मालिक की नाफरमानी जेर दस्त इंसान नौकर मुलाजिम कर ले, वो जाके मादद करे, जी मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये कसूर हो गया, अल्लाह आपका भला करे, तो वो कहता है, नजरअंदाज कर देता है, मैं चलो आइंदा लिहाज रखना, आइंदा ख्याल रखना। लेकिन अगर वो अपने ऐप पे पर्दा डालता रहे और मालिक को बतलाए ही ना, आगाह ही ना करे, तो मालिक कहता हूं नामाकूल, तुमने आज तक मुझे बतलाया ही नहीं। यानी हमारी दुनिया का ये तकाज़ा है, इंसान इंसान का बाहिम आपस में मुआमला। ये अल्लाह कबुल हाकिमीन भी फरमाते हैं कि जो मेरे सामने नदामत का इजहार करता है, तौबा कर लेता है, मुझे खुशी होती है, बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है। एक हदीस के लफ्ज़ है,
اللہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاء التوابون اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم سب خطا کار، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی جرم یا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے جو مجھے ناگوار ہوتا ہے، لیکن بہترین تم میں سے وہ ہیں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ خطا تو ہو ہی جاتی، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم سے بھی تو نسیان کی وجہ سے ہی غلطی ہوئی۔ اللہ ذو الجلال خود فرماتے ہیں نسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم سے غلطی ہو گئی، عزم قائم نہ رکھ سکا اور بھول گیا ہماری بات۔ نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم سے بھول ہو گئی، انسان سے بھی بھول ہو جائے گی، کبھی بھول سے غلطی ہو جائے گی، کبھی قصدن غلطی ہو جائے گی، یعنی بھولے بھی غلطی۔ بھائی نماز میں بھولے بھی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے نا، بھولے صاحب ہوتا ہے، نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں، بھولے بھی غلطی ہوتی، قصدن اور عمدن بھی غلطی ہوتی، جیسی کیسی بھی غلطی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو معافی بہرائے مانگ کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر فرمایا۔ دوسری بات، العابدون، عبادت کرنے والے۔ بھائیو، اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، سوچے نا ذرا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ ہم ان سے رزق کے بارے میں معاملہ نہیں پوچھتے۔ ہاں، اللہ ذو الجلال کو یہ نہیں چاہیے آج تو نے کیا کمایا ہے، کتنے پیسے لائے ہو، کیا کما کے لائے ہو، کیا نفع تم نے کمایا ہے۔ جس طرح مالک اور مزدور کا ہوتا ہے، مالک و مزدور کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آج تو نے کیا کمائی کی ہے، کیا کما کے لائے ہو۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ میرا مطالبہ تم سے رزق کا نہیں ہے کہ میرا خزانہ بھر دو، پیسے لا کے میرا خزانہ بھر دو، میرا خزانہ بھرا ہوا ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، رزق کا میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم میرے بندے بن کے رہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ و تعالی کا انسان بندہ بن کے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے بڑے انسان، وہ پہلے جو پچھلے درس کے حوالے سے سب سے بڑے انسان، اللہ اکبر، سب سے بڑے انسان اور سب سے محبوب انسان اللہ ذو الجلال کے ہاں کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جبرائیل امین آئے، آ کے پوچھا کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں کہ عبد رسول بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں کہ بندہ رسول بننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہے تو پہلے ہی بندے نا، انسان تو سب بندے ہیں نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے، یہی تو وجہ ہے کہ رسالت کے اقرار سے پہلے آپ کی عبدیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سب سے پہلے آپ کی رسالت سے بھی پہلے آپ کی کہ میرا یہ بندہ، میرا یہ رسول وہ ہے جو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ میں کھاتا بھی اس طرح ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے اپنے مالک کے سامنے بیٹھ کے۔ اللہ، مالک کے سامنے بیٹھ کے جناب بڑے عیش و عشرت سے اور بڑے اطمینان اور بڑے خوشی سے نہیں، دیکھیے سب سے بڑا انسان اور سب سے عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ ذو الجلال کی بندگی میں اتنا سرشار کہ بیٹھ کے کھانا بھی اس طرح جس طرح غلام بیٹھ کے کھاتے ہیں اطمینان سے۔ جس طرح غلام کا کیا ہے، معلوم نہیں کب مالک کا بلاوا آ جائے، لقمہ اٹھایا ہے، مالک نے بلاوا دے دیا، آواز دے دی، تو غلام کا کیا کام کہ لقمہ کھاتا رہے اور جناب کھانا کھاتا رہے اور پھر جا کے مالک کی آواز پہ لبیک ہے۔ بھائی غلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ جس حالت میں ہو، رب کا جب بلاوا آئے فوراً لبیک کہے۔ یہی بات نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کھانا بھی اللہ سبحانہ و تعالی
کا دیا ہوا یہ رزق وہ اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس عبدیت کا اظہار پھر عبادت کے اعتبار سے، یعنی ایک تو ہے نا فروتنی، عاجزی، انکساری، تواضع، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ آپ سے بڑھ کے کسی اور کا مرتبہ ہے ہی نہیں، یعنی مخلوق میں آپ سے بڑھ کے کسی اور کا مرتبہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی تواضع، اتنی انکساری، صحابہ کے مابین اتنا گھل مل کے بے تکلفی سے بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا پوچھتا کہ من من کو محمد، تم میں محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کون ہے تم میں، یعنی اتنا۔ یہاں آج تو بالکل اس سے برعکس، حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، حضرت صاحب تشریف رکھتے ہیں، حضرت صاحب یوں ہے، پتا نہیں یہ کیا مصیبت بن کھڑی کر دی، یہ طریقہ سنت نبوی کے مطابق نہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مابین چلتے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد ہوتے تھے، حضور چلتے تھے، حضور صحابہ کرام کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، اور عاجزی اور انکساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اور فروتنی اور تواضع، اتنی مثالیں ہیں آپ کی سیرت طیبہ میں کہ جس کے لیے مستقل ایک عنوان کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باہم انسانوں کے ساتھ اپنی فروتنی اور تواضع اور عبدیت کا اظہار تو ایک طرف، لیکن عبادت کے ناطے اتنی عبادت، اتنی بندگی، اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جناب سیدھا ریزی اور اتنا لمبا قیام کہ پاؤں کے مبارک پہ ورم آ جاتے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ سرکار، اللہ نے تو آپ کے پہلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں، اتنی مشقت آپ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے عبدیت، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا بندہ نہ بنوں۔ اور یہاں بھی اس عبدیت کا اظہار کس میں ہے؟ عبادت میں۔ انعامات کے شکر کا اظہار کس میں ہے؟ نماز میں، عبادت میں۔ نماز عبادت بھی ہے، نماز اللہ کا شکر بھی ہے، نماز اللہ کی عبادت بھی ہے اور نماز اللہ کا شکر بھی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باہم انسانوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اظہار اور رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے نبی علیہ السلام کا اظہار، وہ آپ کے دو واقعات سے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال کے کتنے عبادت گزار ہوتے ہیں، کتنی اللہ ذوالجلال کی بندگی کرتے تھے، اور عبادت کرنے والوں ہی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ مومن میرے عبادت گزار ہیں، میرے فرما بردار ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے، مت سمجھیے۔ بلا شبہ نماز بہت بڑی عبادت، روزہ بہت بڑی عبادت، حج صدقہ بہت بڑی عبادت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احکام ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روکا ہے ان سے رک جانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ گناہوں سے رک جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت، اسی طرح گناہ چھوڑ دینا یہ بھی اللہ ذوالجلال کی عبادت۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دعویٰ کی ابو ہریرہ محارم کو چھوڑ دو، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ بتلائیے، نماز ہی عبادت رہی؟ روزہ ہی عبادت رہی؟ نہیں، بلکہ فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، مال کو ہڑپ کرنا چھوڑ دو، جناب کسی پہ دست درازی کرنا چھوڑ دو، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا چھوڑ دو، یہ سارے کام چھوڑ دیے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ سبحانہ، یہ نہیں کہ جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے پہ کرنا ہی عبادت ہے، کرنا ہی عبادت نہیں، بلکہ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا بھی، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لکھ کر کیا ہے، کیا کیوں ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھی ہے؟ اللہ کے حکم سے پڑھی،
اللہ نے حکم دیا ہم نے نماز پڑھی، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھا، اللہ نے حکم دیا اللہ کی توفیق سے حج کیا، اللہ نے حکم دیا یہ نہ کرو، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں رکتے؟ باز کیوں نہیں آتے؟ باز کیوں نہیں رکتے؟ کیوں نہیں باز کیوں نہیں آتے؟ بھائی اگر امر کے معاملے میں اللہ کے حکم کی اطاعت گزاری ہے اور وہ عبادت ہے، تو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے تو اس کی پابندی وہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں؟ بات تو اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ یہ کہے کہ یہ کرو وہ بھی عبادت، اللہ کہے یہ نہ کرو وہ بھی عبادت۔ اس لیے صرف نماز ہی عبادت نہیں، بلکہ برے کاموں سے، غلط کاموں سے، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے دستکش ہو جانا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی اپنا متبع بنائے، کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی اللہ ہمیں اپنا متبع بنائے۔ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔